10واں حجاب ہے۔ اللہ کرے کہ یہ حجاب ہم لوگوں سے اٹھ جائے، اللہ کرے کہ یہ کیفیت ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ یہ حجاب اٹھتا ہے خرافات کے کلام سے۔ فرمایا کہ اگر قلب کے اوپر طرح طرح کی واردات ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی معرفت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، تو اللہ کے عرفاء کا کلام پڑھنا شروع کر دو، ان کی تحریر پڑھنا شروع کر دو، ان کی تقریر سننا شروع کر دو، ان کے الفاظ سننا شروع کر دو، ان کے قلم سے جو الفاظ نکلے ہیں ان کو سننا، وہ پڑھنا شروع کر دو، تو دل کی کیفیت خود بخود تبدیل ہوتی چلی جائے۔ آج بھی ایمانداری سے دیکھیے، اگر ہم حضور سلطان باہو قدس السر العزیز کا کوئی کلام سنیں، کوئی شعر سنیں، تو دل کے اوپر وارد ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے دل کے اوپر اثرات ہوتے ہیں یا نہیں؟ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا کلام سنیں، بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کا کلام سنیں، حضور پیر میر علی شاہ صاحب قدس السر العزیز کا کلام سنیں، حضور پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا کلام سنیں، تو دل کی کیفیات تبدیل ہوتی ہیں یا نہیں؟ وہ دل کے سمندر میں تلاطم پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ تمام احباب کو بھی میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اپنے گھروں میں کشف المحجوب لازمی رکھیے۔ جب دیکھیں کہ نماز کے اندر سستی ہو، غنیت الطالبین رکھیے۔ جب دیکھیں کہ نماز میں سستی ہو، آپ 1-2 صفحے پڑھنا شروع کر دیجیے، بڑے دھیان کے ساتھ پڑھیے۔ ان کے کلام کا، ان کی تحریر کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ اپنی معرفت دل کے اندر اتار دیتا ہے۔ صلحاء کی مجلس و صحبت اور ان کا طریق، ان کی تحریر، ان کی تقریر، یہ دل کو نرم کرتی ہے۔ آج ہم ان دونوں چیزوں سے دور ہو گئے، نہ صلحاء کی مجلس رہی۔ پہل دور دور کے سفر کیے جاتے تھے، بڑے بڑے مشاہیر اگر کوئی تقریر کرنے کے لیے آ جاتے تھے، کیا اتنی دور دور سفر کر کے سننے کے لیے نہیں جاتے تھے؟ کہ جو کم از کم ہماری عمروں کے ہیں، جو چھوٹے ہیں ان کو تو ابھی کچھ نہیں پتا، جو ہماری عمروں کے ہیں تو کیا ہم اتنے لمبے لمبے سفر کر کے کسی اللہ والے کی بات سننے کے لیے نہیں جاتے تھے؟ اور آج بھی ان کی اس وقت کی